السلام علیکم ٹریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہماری جو پریویس انالیسس تھی مارکیٹ کے حوالے سے، وہ کس مارکیٹ نے اس کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کیا، اور ہم اس کے علاوہ یہ بھی پڑھیں گے واٹ از دا نیکسٹ موو آف دا گولڈ۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں، تو ہم نے ایک ٹرینڈ لائن کا ذکر کیا تھا کہ مارکیٹ اس ٹرینڈ لائن میں جا رہا ہے، اس چینل میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مارکیٹ نے اس چینل کو کئی دفعہ بہت اچھے سے ریسپیکٹ کیا، لیکن جو ہی مارکیٹ نے اس کو بریک کیا تو ہم اس کا ریٹیسٹ کا ویٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو زون تھا، اس زون پر اس مارکیٹ نے کئی دفعہ بہت اچھے سے ریسپیکٹ کیا، اور ہم اسی ایریا سے یہی ایکسپیکٹیشن رکھ رہے تھے کہ اس ایریا پر مارکیٹ تھوڑا سا اپ جائے گا، اور پھر یہاں سے ہمیں کوئی بہترین اپرچونٹی ملے گی سیل کی، اور مارکیٹ اس زون پر گرے گا، جو کہ ہے 1940 1940 کا ایریا جو تھا۔ یہ ہمارا ایک ایسا ایریا تھا کہ ہم نے مارکیٹ کو یہاں پر سے دیکھنا تھا۔ مارکیٹ تو چونکہ اس ایریا تک پہنچ چکا ہے، لیکن ہم نے اس زون میں یا اس میں ہم نے انٹری کیوں نہیں لی، اس کا ایک ریزن تھا۔ پھر جو فرسٹ ریزن تھا کہ مارکیٹ اس ایریا تک پہنچا، اس نے ریٹریسمنٹ نہیں کی، تو ہم تو ریٹریسمنٹ کے اوپر جب کنفرمیشن ہمیں ملتی تھی تو ہم سیل کی انٹری لگاتے تھے، وہ ہمیں نہیں ملی تو مارکیٹ سیدھا ادھر سے گرا ہے۔ اب اس سچویشن میں ہم جب ہمارے پاس کوئی پراپر ریزن نہیں ہوتی، کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہوتا، کوئی سالڈ ریزن نہیں ہوتی، تو ہم ٹریڈ میں اس طرح نہیں انٹری لیتے۔ یہ بہت زیادہ رسکی ٹریڈز ہوتا ہے، اور جو بھی پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ وداؤٹ اینی ریزن جو ہے نا وہ ٹریڈ نہیں لگاتے۔ ابھی تو ہم جانے والے ہیں کہ ہم مارکیٹ کو لائیو بھی اس کو اسٹڈی کریں گے، لیکن جو ہمارا پریویس انالیسس تھا کہ مارکیٹ اس طرح سے گرے گا، لیکن مارکیٹ نے اس طرح سے بیہیو نہیں کیا۔ اس کی بیہائنڈ کیا ریزن تھی، کیوں مارکیٹ نے سیدھا اس ریٹریسمنٹ کے علاوہ سیدھا یہ مارکیٹ گرا ہے، اس کا ایک ریزن ہے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم چلے جائیں، یہ جو نیوز ہے اس وقت، جو کہ پاکستانی ٹائمز کے مطابق تقریباً 5:30 بجے وہ نیوز آئی تھی، تو اس کی لحاظ سے اگر ہم دیکھ لیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جی، جو یہ دو نیوز جو تھی، یہ بڑی امپورٹنٹ تھی، اور یہ گولڈ، یہ یو ایس ڈی کے حق میں آئی ہیں، مطلب یہ پازیٹیو نیوز آئے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی بھی اس نیوز کے بارے میں اس کا ذکر کیا تھا کہ جب یو ایس ڈی جو ہے نا وہ اس کی نیوز پازیٹیو آئے گی، اس کو سپورٹ ملے گی یو ایس ڈی کو، تو گولڈ جو ہے وہ گولڈ نیچے کی طرف سیل میں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دو نیوز جو تھی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، اور اسی امپورٹنس کی بنا پر یہ گولڈ جو ہے نا اس نے نہ تو ریٹریسمنٹ کا موقع ہمیں دیا اور سیدھا گرا ہے۔ تو ایک تو یہ تھی کہ جو نیوز تھی نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ اس میں موسٹ امپورٹنٹ نیوز جو تھی نا وہ انیشیل جاب لیس کلیم تھا، اور پلپیڈیا فیڈ مینوفیکچرنگ، یہ جو نیوز تھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نیوز تھی۔ یہ دونوں نے اس پر آ کر اس نے اچھا خاصا مارکیٹ کو سیل کی ڈائریکشن میں اس کو دھکیل دیا ہے۔ تو چلیے ابھی اسکرین کی طرف چلتے ہیں کہ مارکیٹ جس ایریا کا ہم ویٹ کر رہے تھے کہ اس ایریا سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا سپورٹ ملے گا، ریٹریسمنٹ ملے گی، پھر یہاں سے ہم دیکھیں گے اور اپرچونٹی فائنڈ کریں گے، اور اس زون کا ہم ویٹ کریں گے، ہمارا ٹارگٹ ہوگا۔ لیکن مارکیٹ نے ایسا نہیں کیا۔ مارکیٹ جیسی نیوز آئی، مارکیٹ نے یہاں پر کوئی کنفرمیشن ہمیں نہیں دی، اور مارکیٹ سیدھا گرا ہے۔ یہ تو اگر یہاں پر جو لوگ بھی بائی میں بیٹھے تھے، انہوں نے 100% شور کہ انہوں نے
انٹریز کلوز کرنے کا ٹائم بھی ان کو نہیں ملا ہے اور وہ سارے جو ہے نا لاس میں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہوئی جو ہماری پریویس انالیسس تھی اس کے اوپر میں نے آپ لوگ کو تفصیل سے بتایا، اور اب ہم سوچیں گے کہ واٹ از دا نیکسٹ موو آف دا گولڈ۔ تو یہ جو ایریا اس ایریا پر آئے گا، یہاں پر یہ ڈبل ٹاپ بنائے گا، پھر اس ایریا تک جانے پہنچنے کا یہ تو بائی کی پوزیشن یہاں پر جانے کا اس کا اچھا سلوشن ہے کہ مارکیٹ اس ایریا میں فال کر دے، یہاں پر ڈبل ٹاپ دے، یا کوئی ہمیں جو ہے نا چوچ ملے اور چوچ کے بعد ریٹریسمنٹ او بھی یہاں پر ہمیں ملے، تو پھر ہم اس کو مزید بائی کریں گے اس ایریا تک۔ تو یہ تو ہوئی بائی کی کنڈیشن، لیکن اگر مارکیٹ نے اس ایریا کو بھی کراس کیا نیچے کی طرف اور یہاں پر 2 3 4 کینڈلز بنائے اور اس ایریا کے بریک ڈاؤن پر 4 یا 5 کینڈل مزید یہ نیچے رہا، تو پھر اس کی ریٹیسٹ پہ اس ایریا پہ ہم مزید سیل کی انٹری لیں گے اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ مزید نیچے والے ایریا ہوگا تقریباً 1900 کے قریب۔ تو ہم یہاں پر یہ جو ہمارا امپورٹنٹ زون ہے، ہم نے اس زون سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم پہلے اس ایریا کا ویٹ کر رہے تھے لیکن یہاں پر ہمیں کوئی اپرچونٹی نہیں ملی۔ اب ہم نے یہاں سے یہ جو امپورٹنٹ زون ہے، ہم نے یہاں سے یا تو بائی کی انٹری مل سکتی ہے یا ہمیں سیل کی انٹری مل سکتی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ سٹرکچر ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے۔ یہ 1940 کا ایریا جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو ہمیں ان سے اس ایریا سے ہم نے پروفٹ جنریٹ کرنا ہے۔ تو یہ تو آج چونکہ فرائیڈے بھی ہے اور کل فرائیڈے ہے، تو آج کے لیے تو کل کا دن ہمارے پاس باقی رہتا ہے۔ اب دیکھتی ہے کہ مارکیٹ کا بیہیویئر کس طرف ہوتا ہے، ہم نے اسی حساب سے پھر اپنی انٹریز کو پلان کرنی ہے۔ اگر مارکیٹ سیل میں جاتی ہے تو ہم نے سیل کی انٹری مزید پلان کرنی ہے، اور اگر بائی میں جاتی ہے تو بائی کی انٹری ہم نے مزید فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا۔ یہ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو انفارمیٹیو لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کی کوئی بھی قسم کی کوئری ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس پر آپ کے لیے ویڈیو بنائی جائے اور آپ کی جس کرنسی میں آپ سٹک ہے اس سے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور واٹس ایپ کے تھرو ہم ڈائریکٹ رہتے ہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔